السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 172 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت میں حکم دیا گیا تھا پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا اور اللہ کے شکر کا اور اس کی عبادت کا، اور اس آیت میں جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو چیزیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور حرام چیزیں کون کون سی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اس روکنے کی کیا حکمت ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس آیت میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ کن چیزوں کو؟ مردار، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی وہ چیز بذات خود حلال ہے، جیسے کوئی جانور ہے، بکری ہے یا اونٹ ہے، گائے ہے، کوئی بھی ایسا جانور جو ہے خود بذات خود حلال ہے، لیکن اس کو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ہم شروعات سے کرتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مردار کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، طبعی موت سے یا کہیں سے گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو، سب صورتوں میں مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہے جانور تو پھر اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ دو مردار حلال ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ پہلا، 2 مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہیں، یعنی کہ مچھلی اگر ظاہر ہے وہ پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتی ہے تو لیکن اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی، لوکسٹ جو ہے، وہ بھی اگر مرا ہوا ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ اور اسی طرح سے 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہیں، یعنی بظاہر یہ آرگن ہے ایک جسم کا، لیکن یہ جمع ہوا خون ہے اس کی شکل، تو لیکن اس کو حلال کیا گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ تو مردار کو حرام کیے جانے میں گہری حکمت ہے۔ ہر انسان جو فطرت سلیم رکھتا ہو مردار کو ناپسند کرتا ہے۔ مردار کھانے سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، کیونکہ مردار میں کئی قسم کے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے مردار حرام ہے۔ دیکھیے آیت کے شروع کے حصے میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں یہی بات ہے کہ مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، تو نقصان سے بچانے کے لیے ہر اس چیز کو حرام کر دیا گیا جو انسان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر جو اگلی آیت آئے گی اس میں جو بات ہے آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بھی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت کار فرما نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. اور وہ کس قسم کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں کہ پھر اگر اس حالت میں کھایا نہ جائے ان چیزوں کو جو حرام کی گئی ہیں تو بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ کن حالتوں میں وہ چیزیں حلال کر دی گئیں کہ جو بقیہ حالتوں میں حرام ہیں. بقیہ حالتوں میں حرام ہے. عام طور سے ان کا حکم جو ہے، عمومی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن کچھ حالتوں میں جب انسان کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر ان کا کھانا اس کے لیے جائز اور حلال قرار دیا گیا. لیکن کس حد تک، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم آیت کا اگلا حصہ دیکھیں گے. تو اصل مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچائے، اس نقصان سے جو ان کے جسم کو ہو سکتا ہے، جو ان کے نفس کو ہو سکتا ہے، جو کسی بھی طرح سے ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور پھر بات کیا ہے اینڈ میں، ان اللہ غفور الرحیم. کیوں بچانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نقصان سے؟ کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اپنے بندوں کے لیے جو ذات غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کا کسی بھی طرح سے نقصان نہیں چاہتی. کیونکہ پھر لوگ سوال کرتے نا آخر یہ چیزیں کیوں حرام کر دی گئیں، آخر ہمیں ان مشکلات میں کیوں ڈال دیا گیا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو زندگی آسان ہو جاتی. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. تو ابھی ہم آیت کے پہلے حصے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے انسان کی روح اور اس کا اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے. جیسے گدھ ہے، گدھ مردار کھاتا ہے، تو اگر کوئی گدھ کھائے تو اس کی روح اور اس کا اخلاق بھی اس سے متاثر ہوگا، اسی لیے مردار حرام ہے. کیا کوئی مہذب اور شائستہ قوم مردار کھانے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو وحشی لوگوں کی یادگار ہے ایک طرح سے، کہ جو ایسے وقتوں میں رہا کرتے تھے کہ جب ان کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں تھی. چنانچہ اب بھی وہ قومیں جو تہذیب اور تمدن کی برکات سے محروم ہیں مردار کھاتی ہیں، اور شریف لوگ اسی وجہ سے ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. یعنی نہ صرف مردار سے نفرت کرتے ہیں بلکہ ان قوموں سے بھی نفرت کرتے ہیں. نیز مردار خوری سے پست اور ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی زندگی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ مردار خور قومیں ادنا درجے کی عادات میں مبتلا رہتی ہیں. مردار ناپاک اور خراب ہونے کی بنا پر ضرر رسان ہوتا ہے، اور اکثر اور بیشتر مردار کسی بیماری سے مرتا ہے، بس وہ مرض میں اضافے کا ہی باعث ہوتا ہے. یعنی مردار جانور کو اگر استعمال کیا جائے کھانے پینے میں تو پھر وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگلی بات جو کہی گئی، اور کیا چیز حرام کی گئی تمہارے اوپر، ودما یعنی خون، دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون. وہ خون حرام ہے جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو. اس کے برعکس جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ بالاجماع حلال ہے. یعنی آپ کہیں کہ گوشت کے اوپر خون کی بوند لگی ہوئی ہے یا کچھ، تو پھر وہ بالاجماع حلال ہے، اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. وہ خون ایسا ہے نا کہ اس کو دور نہیں کیا جا سکتا. گوشت جب ہم دھوتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے، یعنی کھا لیتے، اور اس پر انکار نہیں فرماتے تھے. تو کون سا خون حرام ہے؟ بہتا ہوا خون. جو پہلے کیا کرتے تھے، عربوں میں ایک رواج تھا کہ اس خون کو جما دیتے تھے. جو بہتا ہوا خون ہوتا تھا اس کو جما دیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے مختلف طریقوں سے. تو اور وہ سمجھتے تھے بڑی قوت کی چیز ہے اور قوت کے لیے کھاتے تھے، جیسے ٹونک کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے. اس سے منع کیا گیا. تو خون کھانے میں وحشت و بربریت مترشح ہے. اس سے خونخواری کے جذبات بڑھتے ہیں. خون صحت انسانی کے لیے سخت مضر ہے، بالخصوص معدے اور دانتوں کے لیے. عرب جو تھے وہ خون کو باقاعدہ منجمد کر کے یعنی جما کر کھاتے تھے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا گیا. لیکن جگر اور تلی حلال ہیں، جو ہوتے تو منجمد خون ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ حلال ہے لہذا حلال ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور کون سا گوشت حرام کیا گیا؟ سور کا گوشت. تو خنزیر یا سور نجس عین ہے. اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں، کسی بھی چیز سے.
جدید تحقیقات کے مطابق خنزیر کے گوشت، خون اور آنتوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے جو لمبے دھاگے یعنی ٹیپ ورم کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے انڈے اس میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ملفوف ہوتے ہیں، اور سور کے کھانے میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے گوشت میں جراثیم کثرت سے ہوتے ہیں جنہیں دودۃ الخنزیر کہتے ہیں اور وہ مضر ہوتے ہیں۔ دوسرے، اس کے قلب کے گردا گرد ایک خاص قسم کی چربی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے قلب کی حرکت میں خلل آ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ فوری موت جو حرکت قلب کے بند ہونے سے واقع ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر سور کھانے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں اس سوسائٹی میں جس میں اس کے کھانے کا ایک عام رواج ہے، اس کے خلاف بھی لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کا گوشت کھانے سے، کیونکہ یہ خود بے غیرت قسم کا جانور ہے، ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے کھانے سے وہ جو ایک بے غیرتی کا عنصر وہ بھی انسان کی طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جو کہ ویسٹ کی سوسائٹی میں عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب کوئی کہے کہ اس جانور کو اللہ نے پیدا کیوں کیا جب اس کو حرام ہی کرنا تھا، نعوذ باللہ، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بات پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو پیدا کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ انسان کے کھانے کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کے کھانے سے اس کو روک دیا گیا۔ ہم مسلمان الحمدللہ اس کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں، گوشت کھانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بائی پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز میں کیا استعمال ہوا ہے، اس لیے ہمیشہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بھی ہم دیکھیں جیلاٹن کا نام ہے، کہیں بھی ہم دیکھیں فیٹ ہے، تو ہمیں ضرور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ آخر کون سا فیٹ، آخر کون سی جیلاٹن، آخر کون سا عنصر، کون سے ایسے پروڈکٹس ہو سکتے ہیں جس میں اس کا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی عنصر ملا دیا جائے اور پھر اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے۔ تو ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی کھائیں گے جس میں اس طرح کی خالی فیٹ لکھا ہے لیکن اس کا نام نہیں لکھا۔ اب آپ کو نہیں پتا چربی کس چیز کی چربی ہے، تو اس کو معلوم کریں، یعنی کہ اس کے کھائے بغیر آپ کو چارہ نہیں ہے، لہذا آپ نے کسی نے پریزنٹ کیا آپ کو، کوئی کسی قسم کی چاکلیٹ ہے، کسی قسم کا بسکٹ ہے، کسی قسم کا اور کوئی میٹھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں جیلاٹن موجود ہے یا اس میں فیٹ موجود ہے، تو آپ نے ٹھیک ہے فیٹ ہے نا تو ہوگا فیٹ، جیسے ہم فیٹ کھاتے ہیں۔ نہیں، فیٹ کو پتہ کریں کون سا فیٹ ہے، وہ کون سی چربی ہے، وہ کون سے جانور کی ہے وہ، اور جیلاٹن کو اسی طرح سے پتہ کریں کہ وہ کون سے جانور کی ہے، آیا یہ کہ وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، آیا یہ کہ وہ حلال اللہ کے نام پہ حلال کیا گیا، جیسے بھی آگے آئے گا ہماری اسی آیت میں کہ غیر اللہ کے نام پر حلال کیا ہوا جانور ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو معلومات کیے بغیر اس طرح کی چیزوں کو کھا لینا، جبکہ ہمارے لیے حلال چیزیں موجود ہیں کھانے کے لیے، صرف اپنے شوق کے لیے اور صرف اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، تو پھر یہ انتہائی تباہ کن بات ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، بے شرمی پیدا ہوتی ہے، دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی جب اس کا خون اور اس کا گوشت ان چیزوں سے پرورش پاتا ہے جو حرام درجے کی ہیں۔ تو لہٰذا ایک مومن ایک محتاط زندگی گزارتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس کے سامنے آ گیا وہ اس نے کھا لیا، نہ اس کو میں پوچھ گچھ کی ضرورت ہے، نہ اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بس ہمیں کریونگ ہو رہی تھی فلاں چیز کھانے کی، لہٰذا ہم نے اسے کھا لیا بغیر سوچے سمجھے۔ تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کھانے کی ضرورت ہے، نہ ملے تو انسان وہ کچھ کھا لے کہ جو اس کے جسم کی اس سے پرورش ہے، دالیں کھا لیں، سبزیاں کھا لیں، پھل کھا لیں، ایسی چیزیں کھا لیں، لیکن جہاں مشکوک چیز ہو اس مشکوک چیز کو نہ کھائیں، چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے، فاقہ کرنا پڑ جائے، الا یہ کہ فاقہ اس درجے کا ہو جائے کہ جو پھر موت کے لالے پڑ جائیں۔ تو ابھی آگے اس کے بارے میں بھی تفصیل آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر اگلی چیز کیا جس سے روکا گیا، جس کو حرام درجے کا کہا گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس میں وہ جانور آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں ان کی رضا اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے ڈرتے ہوئے، یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں، بزرگوں کی نیاز کے لیے جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پر دیے جاتے ہیں۔ سب چیزوں پہ غور کرتے جائیے، یہ ہم لوگوں میں بہت کچھ موجود ہے۔
ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو بھی یہ حرام ہوں گے۔ اب ان کی 4 کیٹیگریز ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جس کے نام پر اگر ذبح کیا جائے تو پھر وہ ہمارے لیے حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس لیے حرام ہے کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح توجہ کا مرکز بدل جاتا ہے، ضمیر خالص نہیں رہتا، روح پاک نہیں رہتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے سالم نہیں رہتا، عقیدہ اور نظریہ پاک نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے یہ اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسری نجاستیں ناپاک ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا حلال جانور بھی پھر ہمارے لیے جائز نہیں۔ صاف صاف کہہ دیا گیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے نام پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا۔ دیکھیے ایک چیز کا فرق کر لیجئے، کسی کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، جیسے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں یا ہم اپنے کسی اور بزرگ کی طرف سے کر رہے ہیں، طرف سے کر رہے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہو گئی۔ اور ایک یہ ہو گیا کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے نام پہ کر رہے ہیں، اللہ کے سوا ہم اس کا نام لے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اور کسی کا بھی نام لے لیا جائے، یعنی ہم اللہ محمد کے نام پہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے رسول ہی کا تو نام لیا ہے، لیکن ہم نے کس کے برابر کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے برابر، جبکہ یہ پھر شرک میں آ جائے گی بات۔ تو اس طرح نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کا نام لیا جائے اس پر، لیکن مقصد کیا ہو کہ کسی اور کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہے، اور اسی مقصد کو لے کر کے لوگ جا کے آستانوں پر اور قبروں پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ان بزرگ کی خوشی بھی مطلوب ہوتی ہے۔ تو دل میں اگر یہ نیت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ان بزرگ کے خوشی کے لیے بھی قربانی کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی قربانی اس سے بھی کھانا جائز نہیں، وہ بھی حرام درجے کی ہو جائے گی، اور وما اہل لغیر اللہ میں وہ بھی شمار ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ پھر کسی کا بھی نام نہ لیا جائے۔ اب کہیں بس ہم محتاط ہیں، ہم کسی کا بھی نام ہی نہیں لیتے، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ کسی بزرگ کا، کسی کا بھی نام نہیں لیتے، بس ہم یوں ہی ذبح کر دیتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنا، اللہ کا نام لینا قربانی کرتے وقت، اور نیت خالص یہ ہونا کہ میں اللہ کے نام پر اپنی قربانی کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے، اس عبادت کا اجر ہے۔ یہ اس طرح قربانی کر کے کھانا اس میں سے جائز ہے۔ ادروائز تو پھر اگر اور ان چاروں کیٹیگریز میں ہم فال کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کے نام پر کر رہے ہیں، یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لے رہے ہیں، یا پھر اللہ کا نام لے کر کے کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہے، یا پھر کسی کا بھی نام نہیں لیا جا رہا، یہ چاروں کیٹیگریز کس بات میں آئیں گی؟ وما اہل لغیر اللہ۔ اور پھر اس کو ناجائز چیزوں کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ کن کن چیزوں کے ساتھ؟ مردار کے ساتھ، خون کے ساتھ، اور پھر تیسری چیز سور کے ساتھ۔ تو یہ جیسے یہ تینوں چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں کہ ناجائز ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہماری زبان بول رہی ہے یا ہمارے دل کے اندر کی نیت ہے، یہ بھی اسی طرح سے ناجائز ہو جائے گا۔ وما اہل لغیر اللہ۔ اس لیے قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا پوری طور سے خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر ہی جانور کو قربان کریں۔ ہاں، اگر ہمارے لیے، ہمارے دل میں نیت ہے کہ فلاں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف سے کر رہے ہیں، والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس لیے ہم قربان کر رہے ہیں جانور کو کہ فلاں شخص کو اس کا ثواب پہنچے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہو گئی۔ لیکن نام پر کس کے ہونا ہے؟ صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تب وہ اس سے کھانا جائز ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی بات انشاءاللہ۔ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کے حرام ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے
کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبر والوں کی رضا ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے. پھر یہ کہ ان کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا بزرگوں کی تعظیم ہوتا ہے، جو کہ شرک ہے. پھر اسی طرح ان کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بعض اوقات غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جاؤ فلاں بزرگ کے قبر پر تم جو ہے ذبح کرو جا کر کے، ادروائز تو پھر ان کا وبال پڑے گا تمہارے اوپر، نعوذ باللہ. تو خوف ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا خوف بھی جو ہے وہ شرک ہے. خوف ہمیں کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ان کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے غیر اللہ سے امیدیں باندھی جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیوں جانور مرغا جاؤ جا کر کے فلاں کے قبر پہ کالا مرغا ذبح کر کے آؤ، فلاں کی قبر پہ کالا بکرا ذبح کر کے آؤ تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو یہ جو امیدیں باندھنا ہے یا یہ جو خوف رکھنا ہے کہ اگر نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ شرک ہے. غیر اللہ کی رضا، تعظیم، ان سے خوف رکھنا، ان سے امیدیں باندھنا، یہ سب شرک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ ملعون ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا. ملعون ہے، لعنت ہے، اس کے اوپر لعنت کی گئی کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا. اب ماضی میں اگر کچھ ہو چکا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور اگر ابھی بھی ہماری کوئی نیت اس طرح کی ہے اس نیت کو کینسل کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ اس سے بہت محتاط رہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں ہم کوئی خود تھوڑے کھا رہے ہیں اس میں سے، ہم نے تو بس جا کر کے ذبح کر دیا. کوئی تو کھائے گا نا اس میں سے، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا پھر؟ تو پھر ان چیزوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عہد رسالت میں یہ نظر مانی کہ بوانا جا کر اونٹ نحر کروں گا. بوانا ایک جگہ کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہاں جا کر ایک اونٹ کی قربانی کروں گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر کی خبر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے استھانوں میں سے کوئی استھان تو وہاں نہیں تھا. استھان کہتے تھے ان جگہوں پر جہاں بت نصب ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا پہلے وہاں کوئی بت تو نہیں نصب تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا وہاں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ اب غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس بات کو کنفرم کیا اس شخص کو وہاں جا کے قربانی کرنے کی اجازت دینے سے پہلے، کہ وہاں کوئی بت تو نہیں نصب تھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. پھر فرمایا وہاں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ بولے نہیں. فرمایا اپنی نظر پوری کر لے، کیونکہ اس نظر کا پورا کرنا منع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ اجمی لوگوں کے تہواروں میں ذبح ہونے والے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو جانور خاص اس دن کے لیے ذبح ہوں ان کو مت کھاؤ. قرطبی کی روایت ہے یہ. یعنی اگر کوئی اجمی کا مطلب کیا؟ غیر عرب. غیر عرب سے ان کی مراد کیا تھی؟ کہ جو غیر مسلم تھے یا مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے اگر کوئی تہوار مناتے ہیں اور اس دن میں خاص کر کے وہ کوئی قربانی اس تہوار کے دن کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اس قربانی کا کھانا، اس میں سے کھانا، اس کا گوشت کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر، اب غور کیجیے گا الفاظ پہ، جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوتی ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں جو حرام ہیں. مثال کے طور پر قبروں کے ارد گرد سے خرید کر یا وہاں لے جا کر دیغیں، مٹھائی اور پیسے وغیرہ فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنا. نظر و نیاز کے پیسے وہاں رکھے کسی باکس میں ڈالنا. عرس کے موقع پر دودھ وغیرہ پہنچانا.
یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں۔ تو صرف جانور ہی نہیں بلکہ وہ چیزیں بھی جو بظاہر حیت میں ہمارے لیے جائز ہیں، مٹھائی ہمارے لیے جائز ہے، دودھ ہمارے لیے جائز ہے، اور اس طرح کی چیزیں جائز ہیں۔ پیسے فقراء و مساکین کو تقسیم کرنا کہاں پر؟ قبروں کے گرد جا کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم کو اللہ کی رضا کی مقصود نہیں ہے، بلکہ ان بزرگ کی رضا کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے خاطر، ان سے امیدیں باندھ کر، ان کے خوف میں اگر ہم وہاں پر وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں تو یہ جائز صورت نہیں ہے، اور پھر ان کا استعمال بھی جائز نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں دیوالی میں ہماری مٹھائی آتی ہے، ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ان کا مذہبی تہوار ہے، اس تہوار کو لے کر کے اس دن وہ آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے جائز نہیں۔ وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں، آپ نہیں منا رہے ان کا تہوار، اور اگر آپ ان کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ واپس کر دیں حکمت سے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، آپ کسی اور کو دے دیں اپنا تحفہ، اپنے مذہب کو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انسان کو بالکل نہ شرمانا چاہیے، نہ جھجکنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے مذہب سے۔ ہمارا عقیدہ ہم کیوں خراب کریں؟ انسان کی خوشی کے لیے ہم اپنا عقیدہ خراب کر سکتے ہیں کیا؟ اس کی اجازت ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے عقیدے کو قربان کر دیں، جبکہ ہمیں کھلی ساری وضاحتیں قرآن میں جتنا موجود ہے، اس کے بعد حدیث سے ہم کو وضاحت مل رہی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف آیت میں بیان کردہ 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں؟ تو یہاں حرام کا تذکرہ مشرکین کے اس فعل کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ حرام نہیں ہیں، حرام تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کا کھانا اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، اور اس طرح کی اور چیزیں جو پہلے ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صفائی کے ساتھ بتا دیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جن جانوروں کی حرمت حدیث میں ثابت ہے وہ بھی حرام ہیں۔ یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے گدھا حرام ہے، کتا حرام، یہ بھی 4 پیروں پہ چلنے والے جانور ہیں، جیسے گائے بھینس ہے وہ 4 پیروں پہ چلنے والے جانور ہیں، لیکن ان کو اللہ نے حلال کیا، اور ان جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے حدیث میں۔ تو حدیث میں جانوروں کی حلت یعنی حلال ہونا اور حرمت، اس کے جو اصول ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ درندوں میں ذو ناب یعنی وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور پرندوں میں ذو مخلب یعنی جو پنجے سے شکار کرے وہ حرام ہے۔ تو حرام چیزیں کھانے کی اجازت کس صورت میں دی گئی ہے؟ اس آیت کا اگلا حصہ اس پر مشتمل ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ کن حالات میں دی گئی ہے نا؟ یہاں پہ اس کی آیت کے اس حصے میں آپ دیکھیں کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کن صورتوں میں حرام کو بھی کھانے کی اجازت دی گئی؟ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، حرام کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ان حالات سے گزرے نہیں نا۔ تو ایسے حالات جس وقت پہ ہوں کہ انسان بالکل مرنے والا ہو، ایک دم اگر اس نے ایک لقمہ اس وقت نہیں کھایا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کی موت کے واقع ہونے کا گمان ہو یا یقین ہو، ایسے حالات ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور احتیاج کے وقت جبکہ کھانے کی دوسری چیزیں موجود نہ ہوں حرام کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت
اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں جس سے بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے، یعنی بس اتنا، 2 لقمے 1 لقمہ جس سے بے اضطراری، جو اضطرار کی کیفیت ہے، اضطرار کہتے ہیں بے چینی اور بس ایک خوف اور بس ایک یہ دھڑکا کہ اگر 1 لقمہ بھی نہیں ملا تو سخت ختم ہو جائیں گے، بس اتنا۔ یعنی جو کوئی بھوک، موت، جبر یا خوف کی وجہ سے، کون سی چیزیں؟ بھوک، موت، جبر یعنی کسی پہ زیادتی کی جا رہی، زبردستی اس کو کھلایا جا رہا ہے، جبر یا خوف کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور اضطرار یا مجبوری کی حالت سے مراد ایسی حالت ہے جب بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، کوئی اور چیز میسر نہ ہو، تو پھر کیا بات کہی گئی؟ غیر باغن، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو۔ بغاوت کرنے سے مراد ہے کہ پھر وہ سرکش نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو کہ بس کوئی بات نہیں کھا لیتے، اور جو شدت کی بھوک نہ ہونے اور حلال کھانے پر قدرت رکھنے کے باوجود حرام کھانے کا طلبگار نہ ہو، یعنی بس ایسے ہی فن کے طور پر یا لاپرواہی یا غفلت کی حالت میں وہ حرام نہ کھانے والا ہو، بلکہ وہ مجبور ہو جائے، خوف ہو اتنا، یا پھر اتنا زیادہ کوئی جبر کر رہا اس کے اوپر، یا اس کو لگے نہیں 1 لقمہ کھایا تو مر جائے گا وہ، اور کوئی چیز حلال میسر نہیں ہے، تو پھر اس حالت میں اس کو اجازت دی گئی کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت۔ اس وقت بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پیٹ بھر کے کھا لو۔ ولا آدن، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی اضطراری حالت میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو اس مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ حرام چیز کے چند قطرے یا چند لقمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں، یہ ضرورت کی حد ہے، اس سے آگے نہیں۔ پیٹ بھرنے یا پیاس بجھانے کی بات نہیں کہی گئی، بس چند قطروں۔ تو پھر کیا بات آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر، ایسے شخص پر اس حرام کے کنزمپشن میں گناہ نہیں، یعنی اضطراری حالت میں حرام کھانے پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بھوک یا پیاس سے کسی کی جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی نہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یا نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی حدود کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر، اب آپ دیکھیں اس بات پہ غور کریں، اگر اضطراری حالت میں یعنی مجبوری کی حالت ہے اس کی، اور اس میں کوئی حرام نہیں کھاتا، ابھی کیا تھا، ہمیں حرام کھانے سے روکا گیا، لیکن اس حالت میں کہ وہ مرنے والا ہے اور حرام میسر ہے، حلال میسر نہیں ہے، اور وہ نہیں کھاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا، تو اور وہ مر جاتا ہے، تو وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے وہ راستہ اختیار کیا کہ جو پھر اس کو موت کی طرف لے جا رہا تھا، تو پھر ایسا کرنے والا خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں حرام کھانا فرض ہے، جس طرح حرام کو چھوڑنا عام حالات میں فرض ہے، اسی طرح اس اضطراری حالت میں حرام کا کھانا فرض ہے، تاکہ انسان خودکشی کا مرتکب نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی حال میں اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتے۔ اور پھر آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا غفور ہے، جو اضطرار میں حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ وہی کر رہا ہے نا حرام کو حلال، تو وہی بخش بھی دے گا تم کو، وہی بخش دے گا، کیونکہ تم نے اس کے ایک حکم کی پیروی کی ہے۔
اپنی مرضی نہیں کی ہے، سرکشی نہیں کی ہے، بغاوت نہیں کی ہے، غفلت نہیں کی ہے، تم نے مجبوری کی حالت میں آ کے تو اس کے حکم کی پیروی کر لی ہے، تو اب وہی تمہیں بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی دوسرے نام بھی یہاں پر آ سکتے تھے، سمیع علیم بھی آ سکتا تھا، لیکن خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کا وعدہ کیا۔ وہ نام یہاں پر آیا جس سے اس کی بخشش کا اظہار ہوتا ہے۔ غفور، وہ بخشنے والا نا، وہ تمہاری حالت سمجھ رہا ہے، لہٰذا وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ رحیم، نہایت رحم والا ہے، جو اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دیتا ہے کہ اس کے بندے ہلاک نہ ہو جائیں، کہیں ختم نہ ہو جائیں، کہیں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لہٰذا وہ رحمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے تحت، اپنی بخشش کی صفت کے تحت تم کو اجازت دے رہا ہے اس بات کی۔ اب اگر تم اس رخصت کو اویل نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا بیلنسڈ ہے، کتنا بیلنسڈ ہے، لیکن یہ بیلنس ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس دین کو پڑھیں گے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں اس میں سے بہت برائے نام چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، اور بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں۔ پھل دیکھ لیجئے، پھلوں کی اقسام دیکھ لیجئے، سبزیاں دیکھ لیجئے، سبزیوں کی اقسام دیکھ لیجئے، دالیں دیکھ لیجئے، اناج دیکھ لیجئے، کچھ حرام ہے اس میں سے۔ لیکن ہم پیچھے کتنی چیزوں کے پڑ جاتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، فلاں چیز بھی حرام کر دی گئی، فلاں چیز بھی کر دی گئی، فلاں چیز بھی، ہم چاہیں تو کدھر جائیں۔ تو یہ جو ناشکری کی عادت ہے نا ہماری، پھر یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکروں میں سے نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حرام سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار کریں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے عبادت گزار بندوں میں سے بن جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپانے والوں کو اس آیت میں وعید کی گئی ہے۔ کتاب کی تعلیمات کو چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت کو لے کر کھائیں گے، یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک کرنے اور ان کی مغفرت کا اہتمام نہیں ہوگا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے، اس سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے بارے میں تھی۔ تو یہودی دنیاوی ریاست کے چھن جانے کے خوف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کو چھپاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت ان کی کتاب میں تورات میں موجود تھے، لیکن وہ ان کو چھپاتے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس طرح عربوں سے جو تحائف کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہودی کل بھی حق چھپاتے تھے اور آج بھی حق چھپاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو حق کو کے معلوم ہوتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کمائی کرتے ہیں۔ ان فتاوا کو، ان باتوں کو، ان احکامات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے من مانے فتوے دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے خوش ہو جائیں اور لوگ ان کی جیبیں بھر دیں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر
دیکھیں ہر آیت کا ایک شان نزول جو ہے ایک تو خاص ہوتا ہے اور ایک عام ہوتا ہے. خاص وہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت پر نازل ہوئی آیت تو اس کے پیچھے کوئی واقعہ تھا، اور عام اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ قرآن پھر رہتی دنیا تک کے لیے نازل ہوا اور اس آیت کے مطابق جو بھی مسائل آئیں پھر اس آیت کو دیکھ کر ان کا حل کیا جائے. تو آج بھی اس طرح کی کیفیتیں ہیں نا، یہود ہوں یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں یا ایسے مسلمان ہوں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے ایسے فتوے دے دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوں، اور پھر لوگ اس کو مان بھی لیں اور اس راستے پر چل بھی پڑے، تو پھر ان کا گناہ کتنا ملٹیپلائی ہو جائے گا. جیسے آج آپ دیکھیں قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاور کیا کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو مزاروں اور پیروں اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کر کے چلتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں فلاں ثواب ہے، فلاں ثواب ہے، نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کمزور ایمان والے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کو چھپانے والی بات ہے نا. اللہ کے کتاب میں جو کچھ آیا ہے ہمارے لیے شرک اور بدعت سے بچنے کے لیے، اس کے خلاف کرنے والی بات ہے نا. یہ اپنا الو سیدھا کرنے والی بات ہے نا. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وعید فرمائی ہے. کیا اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. یعنی انہوں نے دنیا کے معمولی اور حقیر فائدوں کے خاطر حق کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین پر ایمان لانے کی بجائے دنیا خرید لی. یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو دنیا کے فائدوں کی بھیٹ چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا. اعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچ دینا. یہ نہیں ہے کہ کتابیں دکان پہ یا قرآن دکان پر سیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا بیچ دینا، نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان احکامات کو بیچ دینا اپنے فائدے کے لیے، اس کو غلط مطلب پہنا دینا، غلط طریقے سے اس کی تفسیر کر دینا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. یہ ہے کتاب کو بیچ دینا. ثمناً قلیلا، ثمناً قلیلا یعنی کہ تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو اس سے مراد دنیاوی نفع ہے. یعنی دنیاوی نفع کے خاطر انہوں نے اپنے آخرت کے نفع کو بیچ دیا کہ اس دنیا میں ان کو مل جائے جو کچھ ملنا ہے، اور پھر ظاہر آخرت میں ان کے لیے کیا بچے گا. حالانکہ ایسے لوگ عالم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے فتویٰ پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ جا کر کے تو ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ صرف اپنی منفعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ایسا فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا ان کو بتا دیتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، خوش ہو کر کے تو ان کی ضرورتوں کو پھر پورا کرنے لگے، وہ جو ان سے ڈیمانڈ کریں ان کو پورا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اصل حکم ہے اس کو چھپا جاتے ہیں. جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں، معلوم ہے لوگ ان کو عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں اور وہ ان سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جائیں گے ان کے پاس لوگ، ہاں آپ فلاں کام کر لیجئے، آپ یہ کر لیجئے، اچھا تو آپ جب یہ کام کر لیجئے گا تو آپ کا فلاں کام اس طرح سے آسان ہو جائے گا، تو آپ فلاں مزار پہ جا کر کے تو کالا بکرا قربان کیجئے گا، ٹھیک ہے، یا آپ میرے گھر میں فلانی چیز اتنی مقدار میں پہنچا دیجئے گا. مجھے خود پتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بہترین قسم کے کپڑے کی وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اتنے تھان اس کے پہنچا دیجیے گا ہمارے گھر. بظاہر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم غریبوں میں بانٹیں گے آپ کی طرف سے. فائدہ کس کا ہو رہا ہوتا ہے یا انہیں کو پتا ہوتا ہے کس کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ انسان غریب ہے، وہ انسان مانگتا ہے، تانگتا ہے، قرضے لیتا ہے، اور جا کر کے تو نام نہاد پیر صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر دیتا ہے. اس کے گھر والے فاقہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کالا بکرا خریدتا ہے جا کے اور اس کو جا کر کے صدقہ کر دیتا ہے، اور وہ صدقہ بھی اس کا قبول نہیں ہوتا.
اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا جا رہا ہے یا کسی مزار پر ذبح کیا جا رہا ہے اس بزرگ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، تو وہ قبول ہی نہیں، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی ہر چیز حرام۔ تو آپ دیکھیں کتنی نادانی کے کام ہیں جو پڑھے لکھے لوگ، علماء، بیچارے جاہل مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر کرتے ہیں۔ اور جاہل بھی بیچارہ نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ کون سی چیز اس کو روکتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے؟ کیوں نہیں پڑھتا ایک انسان قرآن؟ گھر میں رکھے ہونے کے باوجود کیوں اس کو رمضان کے علاوہ قرآن کی یاد نہیں آتی؟ اور رمضان میں جب پڑھنے بیٹھتا ہے اور اس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا تو کیا وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہے؟ کیا وہ تفسیر پڑھ لیتا ہے؟ تو پھر کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ یہاں پہ ہم بری الذمہ اپنے آپ کو قرار نہیں دے سکتے کہ آتے ہوئے جانتے پوچھتے ہوئے ہم لوگوں کو اس طرف کھینچ کر نہیں لاتے، ان میں تبلیغ نہیں کرتے، ان کو صحیح باتیں نہیں بتاتے، ان کے ہاتھ نہیں تھامتے، ان کو ان راستوں پر پیسے لٹانے سے منع نہیں کرتے جن پر لٹ کر کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں، نہ دنیا نہ دین، کچھ حاصل نہیں۔ بہت بڑا فرض ہے اس امت میں ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کی سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، بہت بڑا فرض ہے۔ ہم اور آپ خالی سن کر اگر اپنے تک اس کو محدود کر لیتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں اسے دوسروں تک لے جانا ہے، چاہے ایک بندے تک ہی ہم لے جا سکیں، لیکن اس کا لے جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کرنے کے کام بہت ہیں اور اس کے لیے ہمیں غفلت کی زندگی سے نکلنا ہوگا۔ یہ جو اپنا کمفرٹ زون ہے نا ہمارا، جس کو ہم نے اپنے چاروں طرف پھیلا رکھا ہے، بس مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، میں 1 گھنٹہ سن لیتی ہوں ہفتے میں، دس از ٹو مچ، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے میرے ٹائم میں، نہ میرے اندر ہمت ہے، اور میرا سر دکھ جاتا ہے اس سے زیادہ میں۔ نعوذ باللہ۔ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جہاد کا شوق ہم سب کو بہت ہے نا، کہ ہم بھی جا کے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑیں کفار کے مقابلے میں۔ پہلے ہم اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے لڑیں۔ اور اپنے آپ سے لڑنا کیا ہے؟ اپنی سستی کی زندگی سے اپنا پیچھا چھڑائیں، اپنے آرام طلبی سے اپنا پیچھا چھڑائیں، اپنے دل چاہنے کی چیزوں سے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہیں اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اپنا پیچھا چھڑائیں۔ کبھی کمپیئر کیا کریں کہ آج دن کے کتنے گھنٹے میں نے اللہ کے راستے میں لگائے ہیں اور آج دن کے کتنے گھنٹے میں نے اپنی صرف اور صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے لگائے ہیں۔ شوق کاہے کاہے کے ہوتے ہیں؟ سونے کا شوق، کھانے کا شوق، لوگوں سے تعریف وصول کرنے کا شوق، باتوں کا شوق، لوگوں کے مسائل میں تجسس کرنے کا شوق، اور وقت ضائع کرنے کا شوق، جو سب سے برا شوق ہے۔ تو یہ آیتیں میں بہت کچھ سکھاتی ہیں، بہت کچھ۔ ان کا جتنا ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ ڈیپتھ ان کے میننگ میں ہے، اور وہ ہم کب حاصل کریں گے؟ جب ہم اپنے وقت کو استعمال کریں گے اس قرآن کو سیکھنے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس سے آگے أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے۔ کون لوگ؟ حق چھپانے والوں کو یہ وعید دی گئی ہے کہ حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ یعنی جزا جو ہے وہ عمل کی جنس سے ہوگی، ان کی کمائی بدترین اور حرام طریقے سے آئی تو جزا بھی اسی کے مطابق آگ ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے بات نہیں کرے گا کہ وہ یہودیوں سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا۔ تو یہودیوں سے تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض، لیکن پھر جو انہی کے فالوورز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ چاہے نام نہاد مسلمان ہیں لیکن فالو انہی کے طریقوں کو کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا ان کا پھر؟
ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، کنہیں؟ جو یہ کام کر رہے ہیں، نہ پھر ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کو پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں برے اخلاق سے پاک نہیں کرے گا۔ تزکیے کا سب سے بڑا سبب کتاب اللہ پر عمل کرنا اور اس کو رہنما بنانا اور اس کی دعوت دینا ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کا اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، خالص کرنا، گناہوں سے پاک کرنا۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ پر عمل کرنا، اسی کو رہنما بنانا، اسی کی طرف دعوت دینا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کتاب اللہ کو دور پھینک دیا، اس سے روگردانی کی، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت کو چھوڑ کر عتاب اختیار کیا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جائیں گے اور ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ جہنم کے قابل ہیں، کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے؟ کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے؟ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا کے فائدوں کی بھینٹ کیسے چڑھایا جاتا ہے، یہ ہم دیکھیں اور غور کریں کہ کہیں ہم سے تو یہ کام نہیں ہو رہا۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ذہن میں رکھ کر اسے دنیا کے فائدوں کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن کتاب سے صرف دنیا کی بہتری اور اس کے فائدوں کو وابستہ کر لینا، جیسے کتاب کی تعلیم کے بجائے اس کے الفاظ پڑھ کر دنیا کے نقصانات سے بچنے اور دنیا کے فوائد کے حصول کے لیے مجلسیں منعقد کرنا، اس طریقے سے دراصل کتاب کے آنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کتاب کے ذریعے ایسے فتوے دینا جن سے لوگ راضی ہو جائیں اور نذرانے پیش کریں۔ اسی طرح کتاب کو دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے پڑھنا پڑھانا، دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنے آپ کو بہت صاحب علم لوگ آپ کو سمجھیں اس کے اظہار کے لیے کتاب کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا، دونوں جو ہیں وہ پھر کیا ہیں؟ بجائے فائدے کے نقصان۔ تو کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا نیت ہونا چاہیے ہماری؟ اللہ کی رضا، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو سیکھنا تاکہ زندگی ان کے مطابق گزر سکے، جو کچھ اب تک ہو چکا وہ آگے موت تک نہ چلے، اور ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، سدھار لیں، ان طور طریقوں پر نہ جمیں جو ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر لے چلنے والے بن جائیں، اور پھر ہماری جزا بھی اللہ نہ کرے ان کے مطابق ہو جائے، ان کی جیسی ہو جائے، جن کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے پیٹوں میں گویا آگ بھر رہے ہیں۔ ہمارے لیے خدا نہ کرے ایسا فیصلہ نہ ہو کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ پاک کریں اور نہ ہم سے بات کریں۔ آپ سوچیں کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کسی طرح نجات ملے، نہ وہ عمل کرنے کے حال میں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے، اس کے پاک ہونے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، تو پھر ہوگا کیا سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے؟ تو ایسے وقتوں کے آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اپنی اٹ موسٹ کوشش، خالی یہ کوشش نہیں کہ میں زبان سے کہوں کہ میں کر تو رہی ہوں، نا، کوشش ہوتا ہی نہیں، میں کر رہی ہوں کوشش لیکن میں نماز پڑھ ہی نہیں پاتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح اٹھ جاؤں لیکن میں اٹھ ہی نہیں پاتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اول وقت پڑھوں لیکن مجھے تو شیطانی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ یہ مجبوریاں اللہ کے سامنے نہیں چلیں گی، کیونکہ ہمیں خود پتا ہے کہ ہماری کوشش ہے کس درجے میں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کو یا اپنے آپ کو؟ اس سے بڑا بے وقوف ہوگا کون جو اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ کیا واقعی ہم کوشش کرتے ہیں صبح اول وقت میں اٹھنے کی؟ کیا واقعی ہم پھر الارم لگاتے ہیں؟ کیا ایک الارم سے ہمارا کام نہیں چلتا تو ہم 2 اور 3 الارم لگاتے ہیں؟
کیا اسی وقت پر ہمیں اسکول کے لیے بچوں کو اٹھانا ہو یا بچوں کا ایگزام ہو تو ہماری کوشش اس سے کم ہوتی ہے جو ہم نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ فجر کے لیے ہم اس وقت اٹھ جائیں گے جس وقت بچوں کو اٹھانے کا ٹائم ہوگا، تو بچے ہمارے جب اٹھ جائیں گے تو اس وقت پہ ہم ان سے کہیں گے پہلے نماز پڑھ لو پھر اسکول جانا۔ کیا ہم نے ان کو اسکول کے لیے اٹھایا یا نماز کے لیے اٹھایا؟ کیا ہم خود نماز کے لیے اٹھیں یا بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھیں؟ یہ ساری چیزوں کا ہم کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم یہ پتہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ ٹھیک ہے، تو رب کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جاننے والا ہے، تو جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کا جاننے والا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال پر ہماری سزا یا جزا کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ اگر دل میں انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھوا دیتا ہے فرشتوں سے، اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک برائی نہیں لکھواتا جب تک کہ وہ انسان وہ برائی کر نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی بخشش ہے۔ اگر ہمارے دل کے برے ارادوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دے دیتے تو ہمارے تو رجسٹروں کا جو دونوں طرف بیٹھے فرشتے لکھ رہے ہیں حال کیا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی بخشش ہے، اس کی غفاریت اور اس کی رحمانیت ہے، جس کا ہم شکر ادا کرنے کے لائق ہماری زبان نہیں ہے، کہ اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو 10 سے لے کے 70 گنا تک اجر لکھوا دیتا ہے۔ اگر ہم صرف ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کو بھی لکھوا دیتا ہے ایک نیکی کے طور پہ، برائی نہیں لکھواتا جب تک انسان برائی کر نہ لے، اور برائی کر لیتا ہے اور انسان فوراً بخشش کا طلبگار ہوتا ہے تو کہا گیا، مفہوم ہے اس طرح کہ 6 گھڑی تک کے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم ہے کہ اس دوران بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو وہ پھر برائی لکھی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر پھر وہ غفلت میں ہے تو وہ کیسے کرے گا توبہ؟ تو اس کو خیال بھی نہیں آئے گا توبہ کرنے کا، نہ اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ اور یہ جو 6 گھڑی کی بات کہی گئی، اس کے لیے علماء کہتے ہیں نہیں پتا کہ 1 گھڑی کتنی ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں کہ 6 سیکنڈ ہو سکتے ہیں تو 6 منٹ ہو سکتے ہیں، کہ 6 گھنٹے ہو سکتے ہیں، کہ 6 دن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بات آتی نہیں کہ 6 گھڑی کون سی کتنی بڑی ہے 1 گھڑی، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی وقت ناسمجھی میں، لاپرواہی میں، غفلت میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ اصل کیا ہے کہ انسان توبہ کر لے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لے، اس پہ ڈٹائی سے جمع نہ رہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا آیا ہے لہٰذا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی کی بات اس لیے نہیں سنیں گے، کسی کے درس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھیں گے، چاہے وہ ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ سن رہا ہے لیکن ہم نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھیں گے وہ خود کیا ہے۔ یہ ہے ہماری غفلت، یہ ہے ہمارے دلوں کی سختی، یہ ہے ہماری جہالت۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم کچھ سیکھیں گے، ورنہ زندگی ہے تمام ہو جائے گی، ایک وقت میں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر کہیں کوئی پاک صاف ہونے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو علم والی نفع مند زندگیاں عطا فرمائے، اور ہماری موت اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان کی حالت میں ہم کو موت نصیب کرے، ایمان کی حالت میں ہم کو موت نصیب کرے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملائے، ان کا ساتھ نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔